الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معیار اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح کوئی اینٹ تیار کرنی ہو تو اینٹ کے لیے ایک سائنچہ بناتے ہیں، اس میں مٹی ڈالتے ہیں تو اینٹ سائنچے کے مطابق بنے تو ٹھیک بنتی ہے، اگر اس کے مطابق مٹی نہ ڈالیں تو اینٹ ٹیڑھی اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ اور معیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کے وفات تک، خوشی سے لے کر غمی تک، دکھ سے لے کر سکھ تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اور غربت سے لے کر دولت تک تمام قسم کے احکام امت کو سکھائے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ آپ نے صرف اپنی زبان مبارک سے بات سمجھائی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے امت کو کر کے دکھائی ہے۔ زبان سے باتیں کہنی بہت آسان ہوتی ہیں اور عمل کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی زبان سے کہہ سکتا ہے دکھ آئے تو صبر کرنا چاہیے، لیکن جب دکھ آئے تو پھر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن مصیبت آئے تو صرف اللہ سے مانگیں، یہ عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، دوسری بات، ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں دوسرا بندہ یہ بات کہتا ہے بھئی یہ اس کا نجی معاملہ ہے، یہ اس کی پرسنل لائف ہے، اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ ہر بندے کے کچھ ذاتی اور نجی مسائل ہوتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ خلوت بھی امت کے سامنے لائیں، نجی زندگی بھی باہر لائیں۔ یعنی بعض وہ معاملات کہ جو انسان کسی مجمع عام میں بیان کرے تو ہزار بار جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے وہ مسائل بھی باہر آئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت کو سمجھ آئے کہ خلوت کیسے ہے، جلوت کیسے ہے، رات کی زندگی کیسے ہے، دن کی زندگی کیسے ہے، گھر کے اندر کی زندگی کیسے ہے اور گھر کے باہر کی زندگی کیسے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے اس میں مداخلت کرنے والے۔ پیغمبر پاک کی ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ پوری امت کے سامنے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور اسی طرح حضرت میمونہ کے رشتہ دار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عباس کبھی عبداللہ بن عباس بیٹے کو بھیجتے کہ آپ کا چونکہ پردہ نہیں ہے تو وہاں جا کے رات کو سو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، تو گھر کی زندگی آپ کی باہر آئی ہے۔ یہ سارا کچھ اہتمام اس لیے ہوا ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ دیکھیں، ہم جہاں پہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بالکل ہمارے سامنے قبرستان ہے، کوئی دور جگہ نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ موت تک کا معاملہ ہے، یہ مالدار ہے،
یہ غریب ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ کالا ہے، یہ موت تک ہے۔ موت کے بعد سب ایک جیسے، اگر اعمال اچھے ہیں تو سب کے چہرے سفید ہیں، اگر اعمال غلط ہیں تو سب کے چہرے سیاہ ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں اللہ کے یہاں عزت ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے یہاں ذلت ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی امتحان کی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو دولت دیتے ہیں اور پھر آزماتے ہیں کہ دولت ملے تو کیا کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت دولت کو لے لیتے ہیں کہ جب دولت نہ ہو تو میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ کبھی اللہ اولاد دیتے ہیں کہ میں نے جس کو اولاد دی ہے اس کو کس طرح یہ پالتا ہے، کس طرح پڑھاتا ہے، کس طرح جوان کرتا ہے، تربیت کیسی کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے کہ جب میں اولاد نہ دوں تو یہ میرے در پہ رہتا ہے، میرے دربار پہ رہتا ہے، یا قبروں کو چڑھتا ہے، گھوڑوں کو پوجتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ آزمانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن کسی بندے کو عزت دیں گے یا قیامت کے دن کسی بندے کو ذلیل کریں تو بندہ یہ نہ کہے اور دوسرے یہ نہ کہ نہیں جی اس کے تو اعمال ایسے تھے ایسے تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے اعمال کھول دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیں تو بندے کو سمجھ آئے قیامت کو کیوں عزت دی ہے۔ دنیا کی عزت اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن دنیا کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی ذلت سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن دنیا کی ذلت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ عزت اور ذلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، بس یہ بندہ عزت والا ہے اور یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر آدمی جنت سے نہ بچا، جنت میں داخل نہ ہوا اور جہنم میں چلا گیا تو یہ انسان کی تباہی ہے، انسان کی رسوائی ہے، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو خوشی اور غمی میں نہ اللہ کو بھولنا چاہیے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا چاہیے۔ آج عید الفطر ہے، خوشی کا دن ہے۔ اب دیکھو اسلام نے خوشیاں دی ہیں، خوشیوں کے دن بھی دیے ہیں اور خوشیاں منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دنیا کے کسی دین میں خوشیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہماری شریعت نے بتایا ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، غسل کریں، کپڑے نئے پہنیں، نئے نہیں ہے تو جو اچھے ہیں وہ پہنیں، پھر خوشبو لگائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئیں۔ واپس جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھا کرو، شرمایا نہ کرو۔ جب میں کہتا ہوں نا پڑھو، اس کو پڑھ لیا کرو، اپنی زبان ہلایا کرو تاکہ زبان پہ عادت بنے تکبیرات پڑھنے کی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ ہم عید کی طرف آتے ہیں تو گپے لگاتے آتے ہیں، تکبیرات پڑھتے نہیں آتے۔ یہ ہماری جو خوشی ہے عید کی نماز، یہ پکنک ڈے نہیں ہے، یہ سیر کے لیے ہم گھر سے نہیں نکلے، ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب تکبیرات پڑھتے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سنت طریقہ ہے، عید کی طرف جائیں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، واپس جائیں تکبیرات پڑھیں، آئیں اور راستے سے جائیں اور راستے سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت طریقہ یہ ہے کہ سواریوں پر نہ جائیں بلکہ پیدل جائیں، پیدل۔ ایک ہے مجبوری، دور سے آیا ہے، وقت تھوڑا ہے، موٹر سائیکل پہ نگاہ تو پہنچ نہیں سکے گا، مجبوری ہے، عیدگاہ دور ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر آدمی پیدل آئے، یہ سنت ہے۔ آئیں ایک راستے سے، دائیں دوسرے راستے سے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں خوشی کا دن بھی بتایا ہے اور خوشی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہم عید بھی پڑھیں گے، خطبہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کے غم اور اس کو بھی دیکھیں گے۔ عید کے دن جب سارے ایک علاقے کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو سنت طریقہ یہی ہے کہ عید مسجد میں نہ پڑھیں، عید باہر گراؤنڈ میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے عید ہو جائے گی، یہ نہیں کہ عید ہوگی نہیں، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ عید اکٹھے پڑھیں، عید گاہ میں پڑھیں، گھر سے باہر جا کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے
کہ الحمدللہ ہمارے پورے گاؤں میں اس بات پہ پیار ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، چھوٹی موٹی اختلافات کے باوجود عید پر اکٹھے ہوتے ہیں، جمعے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر عید کے اوپر جب آتے ہیں، جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، غریب بھی اکٹھے ہیں، امیر بھی اکٹھے ہیں، اب کوشش کریں کہ اپنے اندر غریب دیکھیں کون سا ہے، اس کی غربت دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی جمعہ خطبہ کا شروع ہو جائے، مسجد کے اندر آئیں، سنتیں نہ پڑھی ہوں تو سنت نہ پڑھیں، بیٹھ جائیں اور بات نہ کریں، خاموش رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، پھر سنت بھی نہ پڑھیں، باتیں بھی نہ کریں، خاموش ہو جائیں، خطبہ خاموشی سے سنیں، پھر جمعے کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد سنتیں پڑھیں۔ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، جیسے اور آئے تھے وہ آ کر بیٹھ گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران پوچھا ہر رکعت سنت پڑھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا قم فرقہ، کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو۔ اس نے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جب سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ایک کو خطاب فرمائیں گے تو سارے اس کو دیکھیں گے نا۔ اب مسئلہ یہ کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھو، بیٹھ جاؤ، تو اللہ کے نبی نے اس کو کیوں کھڑا کیا کہ سنتیں پڑھ؟ جب مسئلہ یہ تو کیوں کھڑا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی حالت آئی کہ اس کی مالی حالت کمزور ہے، تو اللہ کے نبی چاہتے تھے اس انداز میں کھڑا کریں کہ اس کی توہین بھی نہ ہو، اس کی ذلت بھی نہ ہو، اور صحابہ اس کی کمزوری اور غربت کو دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبارک طریقہ اختیار فرمایا، تو ہمارے ذمے ہے رشتہ دار سب سے پہلے، میں یہ بارہا کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنا بھائی کمزور ہے اس کو مضبوط کریں، اپنی والدہ ہے اس کی تو خدمت ویسے ہی کرنی ہے، والد کی خدمت تو ویسے ہی کرنی ہے، والد مسلمان ہو یا والد کافر ہو، والد نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے، وہ زکوٰۃ دیتا ہو یا سود کھاتا ہو، وہ رات مصلی پر گزارتا ہو یا سلمے میں گزارتا ہو، یہ والد کا مسئلہ ہے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اولاد کی جنت کا دروازہ یہی باپ ہے جیسا بھی ہو۔ اسی طرح ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اور کسی بھی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو ماں تہجد پڑھتی ہو، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ جو ماں تلاوت کرتی ہو۔ ماں کا اپنا معاملہ ہے، وہ تلاوت کرے یا گانا گائے، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ماں اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہمارے سے میں اپنی ماں کا احترام کرنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں اور باپ کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اس میں تو بات اور بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں ماں اور باپ کے علاوہ کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھو شریعت کا عجیب مسئلہ ہے، ماں اوپر نانی پڑنانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والد اور دادے پردادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ ہی اپنے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو۔ شریعت نے سمجھایا ہے کہ سید سید ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے، ویسے ہدیہ دو، خدمت کرو، سردار ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ اور بچوں کو زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ کے علاوہ ان کو پیسے دو، جتنے بھی غریب ہیں زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مجھ سے کل ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا واٹس ایپ پہ کہ مولانا صاحب میں نے زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، بچے غریب ہیں ان کو دے دوں؟ میں نے کہا بچوں کی طرف سے تو فطرانہ دینا ہے، انہیں کو فطرانہ دو گے تو دینا کس کو ہے؟ میں خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے حق یہ ہے اپنے بھائی کو مضبوط کرو، خاندان کے بندے کو مضبوط کرو، محلے کے آدمی کو مضبوط کرو، اپنے گاؤں کا پورا خیال رکھو۔ میں آج بھی صبح قبرستان میں گیا دیکھ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس بات کا خیال کیوں نہیں کرتے، ہمارے گھر کتنے اچھے ہیں، قبرستان کیسا ہے، ہمارے لان کتنے ہیں، قبرستان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کئی بار مشورہ بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جب بھی آپ کمیٹیاں بنانی شروع کریں گے اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں کرنا۔ حکومت نے کوئی کام کرنا ہو کمیٹی بنا دیتی ہے، اور جب بھی کسی جگہ انتشار پیدا کرنا ہو 10-15 بندے جنہوں نے کرنا ہے بسم اللہ پڑھو شروع کرو۔ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ اپنے آدمی کو مضبوط کریں، اپنے بندوں کو سپورٹ کریں، خاندان کا بندہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے خود اس کو خون دیں، اپنے پیسے جمع کر کے خود اس کو دیں، اگر غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے،
خاندان کا بندہ ہو اور مالدار ہو، اس کو پوچھنے کے لیے جائیں تو بیماری پر 5-10 ہزار روپیہ دیتے ہیں، ایسی جی پوچھنی دیتی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر خاندان کا بندہ غریب و بیمار ہو جائے اسے 100-200 روپیہ دے دیں گے، حالانکہ جو غریب ہے پیسے تو اس کو دینے چاہیے، بھائی غریب ہے بیمار ہے اس کو پیسے دو۔ ہم غریب بیمار کو 100-200 دیں گے اور مالدار بندے کو 5,000-10,000 روپیہ دے دیں گے۔ اس کی وجہ ناک رکھنا ہے، غریب کی غربت دور نہیں کرنی۔ میں خیر عرض ہی کر رہا ہوں، مسئلہ صرف باتوں کا نہیں ہے کہ میں یا آپ باتیں کریں، مسئلہ عمل کا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں پورے وقت پہ خطبہ ہو، پورے وقت پہ نماز ہو، پورے وقت پہ ہم اہتمام کریں۔ تو میں نے آج کی مجلس میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، بس غریب کا خیال رکھیں، سب سے پہلے اپنے خاندان، پھر آپ کا محلہ، پھر آپ کا گاؤں، پھر آپ کا شہر، پھر آہستہ 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 آگے چلیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ غربت اور غریب پروری اس کو اپنا شیوا بنا لو، کچھ دو، خدمت کرو۔ اگر دے نہیں سکتے تو بس غریب کو حق مارنا چھوڑ دو، ہم غریب کا حق چھیننا چھوڑ دیں، غریب کو ڈانٹنا چھوڑ دیں، غریب پر ظلم چھوڑ دیں، بس اس سے ہم بچنے کی کوشش کرنے، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا، حساب دینا مشکل ہوگا۔ دولت اللہ نے دی ہے، عزت اللہ نے دی ہے، عہدہ اللہ نے دی ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تب بھی دیر نہیں لگتی، واپس لیتے ہیں تب بھی دیر نہیں لگتی۔ تو ہر وقت بندے کو اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے۔ کبر یہ اللہ کو سجدہ ہے، کسی آدمی کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اچھا کپڑا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھی جوتی پہننی تکبر نہیں ہے، اچھا مکان یہ تکبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کپڑا اچھا ہو، ہمارا دل کرتا ہے جوتی اچھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق آئے اس کو قبول نہ کریں اور دوسرا کسی آدمی کو گھٹیا سمجھیں، یہ ہے تکبر۔ اچھا کپڑا پہنتے ہیں آپ 100 دفعہ پہنیں، خوشبو اچھی لگا سکتے ہیں لگائیں۔ آپ 1 کروڑ کا مکان بنا لیں، شریعت منع ہی نہیں کرتی۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ 2 کروڑ کا مکان بنا لیں، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ 10 کروڑ کی گاڑی لے لیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ 10 لاکھ کی گھڑی پہن لیں، اس پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ شریعت نے ان پر زکوٰۃ بھی نہیں رکھی کہ تم جتنا قیمتی چاہو، ہاں سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، تجارت کا سامان ہوگا زکوٰۃ ہوگی، اور استعمال کے لیے آپ کی گھڑی ہے، کپڑا ہے، جوتی ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، اس پر شریعت نے زکوٰۃ بھی نہیں رکھی۔ کتنا شریعت نے خیال کیا ہے بندوں کی راحت کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی اور عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ 2 مسئلے ذہن میں رکھا کرو۔ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد جو ہم مصافحہ کرتے ہیں نا، اس مصافحے کو عید کے دن کی سنت کبھی نہ سمجھنا۔ اگر اس کو سنت سمجھو گے تو بدعت ہوگی، ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ ہم اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں، عید مبارک دے دو، حرج نہیں ہے، اللہ تمہاری نماز قبول فرما لے، اللہ عید قبول فرمائے۔ اصل تو یہ دعائیں کرنے والی ہوتی ہیں، بے اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے، اللہ آپ کی تراویح قبول فرمائے، اللہ آپ کی عید قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کو دعا تو یہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں دیتے، ہم رسمی جملے کہتے ہیں، دعائیں دیں ایک دوسرے کو۔ ایک آدمی لاہور ہے، ہم سرگودے رہتے ہیں، اچانک آئے ہیں ملنے، کوئی حرج نہیں۔ عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا، ایک دوسرے کو سینے لگنا، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کا تعلق عید کے ساتھ نہیں ہے جی ہم عید مل رہے ہیں۔ آپ 1000 دفعہ ملیں، سنت اس کو کبھی نہ سمجھنا، ورنہ ثواب کی بجائے بندے کو گناہ ملتا ہے۔ عید اور جمعے کی نماز میں کچھ فرق ہے، میں یہ بار بار سمجھاتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ جمعے کے دن پہلے خطبہ ہے اور پھر نماز ہے، اور عید کے دن پہلے نماز ہے اور پھر خطبہ ہے۔ جمعے کے دن اذان دینی ہے اور پھر خطبہ، عید کے دن اذان نہیں ہے اور بغیر اذان کے ہے۔ جمعے کے دن 2 رکعات ہیں، اس میں 6 زائد تکبیریں نہیں ہیں۔ عید کی 2 رکعات ہیں اور اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 شروع میں اور 3 آخر میں۔ جمعہ کے دن پہلے خطبہ، پھر نماز اور پھر دعا، اور عید کے دن جمعے اور نماز کے بعد یہ دعا سنت نہیں ہے۔ خطبہ ہو گیا، خطبے کے اندر دعائیں بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، سلام ہو گیا، اس کے بعد قبرستان جانا چاہتے ہیں جائیں، اور جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، قل شریف پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، میت کو سب کو بخشنا چاہیے،
اور دیکھو 87 والوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ عیدگاہ اور طرف ہے قبرستان اور طرف ہے، یہی عیدگاہ ہے یہی ساتھ قبرستان ہے، یعنی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، بس ادھر سے نہ جائیں ادھر سے چلے جائیں اور پڑھتے ہوئے جائیں، دعا کرتے ہوئے جائیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کر آپ کہتا ہوں اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے دنیا سے جانے والے بزرگ اور رشتہ داروں کی کتنی بڑی سعادت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. آپ دیکھو پورا گاؤں جمع ہے اور ان سب کے لیے دعا کریں گے، کتنا بڑا احسان ثواب ہے. سب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ آمین کہا کرو. اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سلام پھیریں، اس کے بعد قبرستان میں جائیں، فاتحہ پڑھیں، کل شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جو بھی ہے یہاں سے جائیں. اور ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پچھلے اجتماع پر بھی کہا تھا، جب ہم نے دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے کریں، ماں باپ کے لیے کریں، بھائی بہن و رشتہ داروں کے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، خاندان کے لیے کریں، اپنے گاؤں کے لیے کریں، اسلام کے لیے کریں، دنیا بھر کے مظلوم مسلمان کے لیے کریں، حرمین کے لیے کریں، بیت المقدس کے لیے کریں، اور اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. کبھی اپنی زبان سے برا جملہ نہ کہنا پاکستان کے بارے میں، ادنا تو چنگا اچھا تو بنتا ہی نہ. اتنا ظلم یہاں پر ہے دنیا میں. پاکستان دنیا میں کتنی بڑی جنت ہے، یہ دوسرے ملکوں میں جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے جیسا بھی ہمارا ملک ہے اس کی قدر کرو، دعائیں مانگو. اور پاکستان چلانے والے جتنے بھی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، کچھ بھی ہے، یہ نہ ہونا ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بد دعائیں شروع کر دیں. ان سب کے لیے دعا کریں، علماء کے لیے دعا کریں جن کی وجہ سے اسلام محفوظ رہتا ہے. ان تمام اداروں کے لیے دعا کریں جن کی وجہ سے پاکستان محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان دونوں کی حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ